ہم اکثر سوچتے ہیں کہ ہم نے بہت بار استغفراللہ پڑھا، بہت سارے وظائف بھی کر دیکھ لیے، لیکن ہماری دعائیں قبول ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ ہم انسان بہت زیادہ جلد باز ہو جاتے ہیں اور صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک بہت ہی زبردست دلچسپ واقعہ آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ کس طرح ایک تندور والے نے کتنے سال تک صبر کیا اپنی ایک خواہش پوری کرنے کے لیے۔ اس کہانی سے آپ کو اتنا زبردست سبق ملے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر حیران ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو چلیں آئیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ استغفار صرف گناہوں کے لیے ہے، لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ جب آپ پر کوئی دروازہ بند ہو جائے، چاہے وہ صحت کا دروازہ ہو، رزق کا دروازہ ہو یا سکون کا دروازہ ہو، تو سمجھ جائیں کہ راستے میں کوئی رکاوٹ ہے، اور استغفار اس رکاوٹ کو ہٹانے کا نام ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک تندور والا اپنی لائف میں بہت زیادہ خوش تھا۔ وہ محنت مزدوری کرتا تھا، روٹیاں لگاتا تھا، دن رات بچوں کو پالنے میں مصروف رہتا تھا، اور ہر ٹائم استغفراللہ کا ورد کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا تھا۔ اس کی ایک خواہش تھی، پہلے اس بات کو سمجھیں کہ پرانے زمانے کے لوگ سبحان اللہ ماشاءاللہ کس طرح کی خواہشیں رکھتے تھے۔ اس کی ایک خواہش تھی کہ وہ اس وقت کے امام احمد بن حنبل سے اس کی ملاقات ہو جائے، اور 20 سال سے وہ یہ دعا کرتا تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ کوئی مسبب الاسباب نہیں ہے کہ وہ امام صاحب سے جا کر ملے، کیونکہ اسے نہیں پتا تھا کہ اس زمانے کے امام کہاں پر رہتے ہیں۔ لیکن اس نے دل ہی دل میں خواہش رکھی ہوئی تھی، وہ بس استغفراللہ پڑھتا تھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا، اور ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا تھا۔ آج ہم دعائیں کیا کرتے ہیں؟ یا اللہ گھر دے دے، گاڑی دے دے، پیسہ دے دے، یا اللہ یہ چیز دے دے، وہ چیز دے دے۔ تو جو پرانے زمانے کے لوگ تھے ان کی خواہشیں چیک کریں۔ وہ کہتے تھے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو جائے، ہمیں اس وقت کے امام سے اللہ تعالیٰ ملا دے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو، ہمارے قبر کے معاملات آسان ہوں۔ لیکن آج ہماری خواہشیں ہی کس طرح کی بن چکی ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو دنیا میں مشغول کر کے رکھا ہوا ہے۔ واقعے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اچانک ایک دن امام احمد بن حنبل کا کسی گاؤں سے گزر ہوا، تو انہوں نے مسجد میں رات کو رکنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ رات بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ تو مسجد کے امام کعبہ نے اسے پہچانا نہیں اور انہیں وہاں رکنے سے منع کر دیا۔ اسی دوران اس تندور والے کا وہیں سے گزر ہوا، اور اس نے مہمان کی نیت سے، وہ بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ وہی امام ہے جن سے وہ ملنے کی خواہش کئی برسوں سے اپنے دل میں دبائے رکھا ہوا ہے۔ اس نے یہی کہا کہ آپ مہمان ہیں، چلے آئیں، آپ میرے گھر پر رک جائیں۔ چنانچہ وہ امام صاحب کو اپنے گھر پر لے آیا اور ایزا معمول کے مطابق اپنے گھر کے کام کرتا رہا۔ امام احمد نے دیکھا کہ جب وہ روٹیاں بناتا، آٹا گوندتا، پکاتا روٹیاں، ہر ٹائم اس کی زبان سے استغفراللہ جاری رہتا۔ تو امام احمد نے اس سے پوچھا کہ آپ ہر ٹائم استغفراللہ پڑھتے رہتے ہو، کیا آپ کو کبھی استغفراللہ کا فائدہ نظر آیا؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ میں نے جتنی بھی زندگی گزاری ہے، میں نے اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگی اللہ پاک نے قبول فرمائی ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتا ہوں۔ بس زندگی میں ایک دعا ہے جو میری ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ اس دعا کو 20 سال گزر چکے ہیں، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین ہے کہ وہ میری دعا قبول کرے گا اور مجھے اس وقت کے امام احمد بن حنبل سے ملا دے گا۔ امام احمد کی آنکھوں میں یہ سنتے ہی آنسو آ گئے، اور انہوں نے کہا، میں ہی تو وہ امام ہوں، اللہ تعالیٰ نے تمہاری استغفراللہ کی وجہ سے مجھے کھینچ کر تمہارے گھر تک پہنچا دیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ استغفراللہ صرف زبان پر جاری رکھنے کا نام نہیں،
کہ آپ کے دل میں گناہ ہو اور زبان سے استغفر اللہ پڑھیں۔ استغفر اللہ تو ایک سچی استغفر اللہ دل اور زبان کا کنیکشن کے ساتھ پڑھنے کا نام ہے، دل کی سچی کیفیت کا نام ہے استغفر اللہ۔ استغفر اللہ کے ذریعے اپنے گناہوں پر ندامت ہونے کا نام ہے۔ استغفر اللہ کے ذریعے شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ استغفر اللہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے نصیب کے دروازے کھول دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کی پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کے کرم سے۔ آج اگر ہم جو بھی ہماری زندگی میں پریشانیاں ہیں نا، وہ صرف اسی وجہ سے ہیں کہ ہمارا توکل اور یقین اللہ تعالیٰ پر نہیں ہے۔ ہم یقین نہیں رکھتے، ہم بہت جلد باز ہو جاتے ہیں اپنے فیصلوں میں کہ ہمیں جو چیز چاہیے تو وہ فوراً چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو دیتا ضرور ہے لیکن آزماتا بھی ہے۔ بہت سارے لوگوں کی آزمائشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن اگر وہ صبر رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں دیتا ضرور ہے۔ کبھی کبھی ہم صرف یہی سوچتے ہیں کہ استغفر اللہ پڑھے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اور ہماری استغفار میں کوئی کمی تو نہیں ہے، کیا ہم صحیح طریقے سے استغفر اللہ نہیں پڑھتے؟ تو ہم اسی سوچ اور گمان میں اپنا دن رات جو ہے وہ مصروف کر دیتے ہیں کہ شاید ہمارے اندر کوئی کمی ہے، ہماری استغفار میں کوئی کمی ہے۔ ہم بے شک انسان بہت زیادہ گنہگار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ ہم اگر توکل اور یقین کے ساتھ استغفر اللہ پڑھیں تو ہماری زندگی میں بہت زیادہ مسائل جو ہیں ہمارے اس یقین کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ دور فرما دے کہ اس بندے نے مجھ پر یقین رکھا ہے، یہ میرا پیارا بندہ ہے، میں اس کو اتنا نواز دوں گا جتنا یہ مجھ پر گمان رکھتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ نوح میں سچا وعدہ فرمایا ہے کہ استغفر اللہ کے ذریعے نہ صرف میں تمہیں مال دوں گا، اولاد دوں گا، رزق دوں گا، بارشیں برساؤں گا، تمہیں بخش بھی دوں گا۔ تو استغفر اللہ کے اگر اتنے زیادہ فوائد ہیں تو سارے وظائف کو اگر ایک طرف رکھ کر استغفر اللہ ہی پڑھ لیا جائے تو کتنے ہمیں انعامات ملے۔ کبھی ہم نے یہ سوچا ہم میں سے کتنے لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت میں نماز ادا کرتے ہیں، یا کبھی ہم نے رات کو یہ دعا پڑھ کر ہم لوگ سوئے ہیں کہ یا اللہ پاک خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار عطا فرمانا۔ ہم تو دنیا کے کاموں میں اتنے مشغول ہیں، ہمیں تو کل کی رزق کی فکر لگی رہتی ہے، کل یہ پکانا ہے، کل یہ بنانا ہے، یا پھر مرد حضرات ہیں کل یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے۔ ہمیں کیا پتہ، نہ جانے کل اگلی صبح ہماری زندگی میں نصیب ہو بھی یا نہیں۔ ہمیں آج سے ہی اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے کہ ہم زندگی میں کرنے کیا آئے ہیں اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ کیا ہم نے یہ سوچا کہ آج ہم نے دن میں دنیا کو لوگوں کی دین کی تبلیغ دینی ہے؟ کیا ہم نے یہ سوچا کہ آج ہم نے اللہ کا پیغام دوسروں کو شیئر کرنا ہے؟ کیا ہم نے یہ کبھی سوچا کہ آج ہم نے سارا دن میں کوئی گناہ نہیں کرنا، اپنی 5 ٹائم نمازوں کی پابندی کرنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنی ہے، اور استغفر اللہ کثرت سے پڑھنی ہے؟ استغفر اللہ لازمی پڑھا کریں، 100 مرتبہ پڑھ لیں، چاہے اس سے زیادہ مرتبہ بھی پڑھ لیں، لیکن استغفر اللہ کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں۔ یہ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، کیونکہ استغفار انسان کو کامیابیوں کی بلندیوں تک لے جاتی ہے۔ وقت ضرور آتا ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ضرور ہے دلوں کی دعائیں جو دل سے نکلی ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل دلوں کی دعائیں قبول نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ خلوص دل کے ساتھ نکلی ہوئی ہر دعا قبول فرماتا ہے۔ تو اس وجہ سے توکل کے ساتھ یقین رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑا کر دعا مانگے، استغفر اللہ کو اپنائیں، اور دیکھیے گا اللہ تعالیٰ صحیح ٹائم پر آپ کی وہ دعائیں لازمی قبول فرماتا ہے۔ اور یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنا لیتا ہے اس کے دل کو اتنا سکون مل جاتا ہے، اس کی پریشانیاں ایسے ختم ہو جاتی ہیں کہ اگر بڑی سے بڑی پریشانی بھی آ جائے تو انسان کو لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ پریشانی ہے۔ انسان کا دل اس طرح سے مطمئن ہو جاتا ہے اور تسلی میں رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی سب سے بڑا کارساز ہے، اگر تو نے مشکل دی ہے تب بھی اس میں میرے لیے کوئی بہتری ہوگی، تیری طرف سے کوئی مصلحت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہا کریں۔ آپ یقین کریں کہ اب کوئی بڑی سے بڑی مشکل بھی آ جائے نا تو میرا دل اتنا سکون میں رہتا ہے نا کہ مجھے یقین ہے کہ اس میں میرے لیے کوئی بہتری ہوگی۔ اور مجھے پہلے جیسے میں دل پہ باتیں لگا لیتی تھی، اب تو مجھے بالکل بھی فیل ہی نہیں ہوتا
کہ کیا بات ہو رہی ہے یا کیا نہیں، بس دل اللہ کی طرف جڑ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، ہم انسان بہت گنہگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ویڈیو سننے والے کے تمام پریشانیاں دور فرمائے، غم دور فرمائے، اور جس نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا اور جو میری ویڈیو سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنی زیادہ خوشیاں دے، بلندیاں دے، کامیابیاں دے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ باقی یہ تھی میری آج کی ویڈیو، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آپ سب کی سپورٹ کا بے حد شکریہ، بے حد شکریہ۔ آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا، مزید آگے بھی سبسکرائب کرتے رہیں، اور میرے پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ کوئی بھی انسان جو پریشان ہو اس کو موٹیویشن مل سکے۔ جزاک اللہ۔